آج ان ایکٹیویٹیز کو کور کرنے کے بعد ایک چیز تو مجھے جو لگ رہی ہے، نہ صرف مجھے بلکہ باقی جرنلسٹ کو، صحافیوں کو اور ایون حکومت کے حامی صحافیوں کو بھی، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان از کمنگ آؤٹ. عمران خان کی رہائی کے لیے راستے اب ہموار ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ وے فارورڈ اب نظر آنا شروع ہوا ہے پی ٹی آئی کو، اسی لیے کافی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہا ہے ان کا کیمپ. تھوڑا سا ٹائم شاید اور لگ جائے گا لیکن اب زیادہ تاخیر نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ایک قانونی پروسیس کے تحت ہونی ہے. ایسا نہیں ہے کہ حکومت کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دے، کر تو سکتی ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں کہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے کوئی رہائی. ایک ایگزامپل ایسی ہوگی کہ پھر بعد میں کل کو کوئی بھی کہے گا کہ جناب ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا جائے. جیسے آپ نے دیکھا 19 جو ملٹری تحویل میں ملزمان تھے جن کو سزا سنائی گئی، ان کی رہائی آج عمل میں آئی، لیکن ایک پورے پروسیس کے تحت ہوا یہ سلسلہ. پہلے سزا سنائی گئی، بعد میں یہ سارا سلسلہ ریورس کر دیا گیا. اب آہستہ آہستہ یہ دائرہ کار شاید اور بھی بہت سارے لوگوں تک پھیلے گا، یعنی اور بھی قیدی آپ کو جلد رہا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. میں نے پچھلے ولاگ میں بھی ایک دو ہفتہ پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتائی تھی بات کہ یہ سزا سنایا جانا شاید ان لوگوں کے لیے اچھا ہے کہ ایک بار یہ پروسیس شروع ہوگا تو اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نکلے گا. اگر اسی میں پھنسے رہیں گے، اسی لیے آپ نے نوٹس کیا ہوگا عمران خان کو بھی جلدی ہے کہ جو ٹرائل کورٹ سزا سنانا چاہتی ہے یا فیصلہ کرنا چاہتی ہے وہ کر دے. سزا سنانی ہے سنا دے، جو بھی کرنا ہے کرے، بیچ میں لٹکائے نہ، تاکہ وہ اگلا فورم استعمال کر سکے ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا، اگلی ریمیڈی کی طرف جا سکے. تو عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ایک قانونی پروسیس کے تحت ہوگی جس میں حکومت کوئی رکاوٹ نہ ڈالے گی. یہ میں آپ کو مستقبل کا منظرنامہ بتا رہا ہوں جو میں اسیس کر پایا ہوں. جیسے نواز شریف صاحب آئے باہر سے، بے شک ان کی بایو میٹرک ایئرپورٹ پہ ہو گئی، بے شک عدالت میں آئے، حاضریاں دیں، کیسز ختم، لیکن ایک پروسیس قانونی طور پہ جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ہوا لیکن ہوا تو صحیح. اس میں حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، نیب نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، آلدو کہ حکومت ان کی اپنی تھی، نیب ان کی اپنی تھی، لیکن رکاوٹ نہ ڈالنے سے بہت ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. تو اگر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کامیاب رہے تو آنے والے دنوں میں آپ کو اس حوالے سے عمران خان کی رہائی کے لیے بھی یہی معاملات شاید نظر آئیں گے. اب آ جائیے ذرا کہ پی ٹی آئی نے آج تحریری ڈرافٹ کیوں نہیں دیا. اس سوال کا جواب بھی بلکہ آپ کو حامد رضا کی گفتگو میں مل جائے گا، کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں عمران خان صاحب کی مشاورت ضروری ہے. پچھلی دفعہ وہ گئے ملاقات کرنی ہے، 30 منٹ شاید 35 منٹ کی ملاقات ہوئی، تو اس میں وہ ساری چیزیں وہ کور نہیں کر پائے. تو اس بار انہوں نے حکومتی ٹیم کے سامنے یہ چیز رکھی ہے کہ اب کی بار ہم جب جائیں گے تحریری طور پہ ڈرافٹ کی تیاری کے لیے عمران خان سے ملاقات کرنے، تو ہمیں زیادہ وقت دیا جائے مشاورت کے لیے اور وہ دن منتخب کیا جائے جس میں ہماری پیشیاں نہ ہوں. کبھی ایک پہنچا ہوتا ہے سرگودہ عدالت اپنی بیل کرانے، کوئی کدھر پہنچا کوئی کدھر پہنچا. تو یہ بھی کہا گیا کہ ایک تو ضمانتیں کرانے میں حکومت رکاوٹ نہ ڈالے، یعنی پروسیکیوشن یہ نہ کہے عدالت کو کہ نہیں جی ان کی ضمانت نہ کرائیں، تو ایک تو وہ رکاوٹیں ختم کریں. دوسرا اس دن نہ رکھیں جس دن یہ ہمارے کیسز ہوں، تو کیسز سے ہٹ کے ملاقات کا اہتمام کیا جائے. اور بدلے میں حکومت نے ابھی تک، چونکہ تحریری طور پہ چیزیں سامنے نہیں آئی نا، تو حکومت نے بھی ابھی تک پی ٹی آئی سے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی یہ چیزیں مانیں گے، بدلے میں ہماری حکومت کو اتنا عرصہ چلنے دیں. ابھی اس نہج تک معاملہ آیا نہیں ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ عمران خان سے ملاقات کر لیں اور تحریری طور پہ ڈرافٹ لے آئیں. میں اپنی گفتگو یہیں پہ سمیٹتا ہوں. آپ لوگ ذرا اس وقت کی کیا سچویشن تھی، اپڈیٹ کیا تھی جب یہ ساری میٹنگ ختم ہوگی، ہم سارے جرنلسٹ کو انہوں نے بلا لیا اندر، جتنے بھی باہر بیٹھے تھے کہ جناب آپ آ جائیے، آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. اور پھر انہوں نے جو گفتگو کی اور پھر اس کے بعد باہر نکل کے علی امین گنڈا پور، سلمان اکرم راجہ، باقی جتنی پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم ہے ان سے میں نے گفتگو کی.